وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے معبود ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور کسی ایک خاص علاقے کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، کسی خاص ایک شہر کے لیے نہیں نبی بن کے آئے، بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے حضور نے انشاءاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معبود ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام نبیوں سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے افضل ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ تشریف فرما ہے، تو کوئی صحابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے ہیں۔ کوئی صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ تو جب صحابہ اکرام انبیاء اکرام کا ذکر کر رہے ہیں تو پاس سے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، تو حضور شان فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم کیا آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، سب انبیاء کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے، سب نبی بڑی فضیلت والے ہیں۔ تو میرے صحابہ سنو، میں تمام نبیوں سے افضل بن کے آیا ہوں۔ تو جب میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پہلے ہر طرف کفر عام تھا، لوگ شراب کو عام پیتے تھے، اپنی زندہ بچیوں کو درگور کاٹ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور کریم علیہ السلام کی آمن سے ہر طرف نور ہی نور آ گیا، ہر طرف بہاری بہار آ گئی۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک رات کو نا اپنی کتاب تورات پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے آپ وہاں پہ کھولتے ہیں، ایک ایسا باب آ جاتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے۔ تو آپ ابھی تک وہ ہاتھ اپنے نیچے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ کون سی ایسی امت آئے گی کہ جس کی شان اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اب یہ ہاتھ کو نیچے نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا پہلے قبول فرمائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ سنو، وہ امت تمہاری نہیں ہو سکتی بلکہ وہ میرے محبوب کی امت کی شان ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام یہ پڑھتے ہیں کہ ایک ایسی امت آئے گی، وہ امت کیسی ہوگی کہ وہ گناہ کا ارادہ کریں گے لیکن جب تک وہ گناہ کر نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے گا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ مجھے امت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ تمہاری امت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ میرے امت کی شان، میرے محبوب کی امت کی شان ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھتے ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے تورات میں کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکیں گے۔ اب جس طرح آج اگر ہم اپنے گھر سے ارادہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ہمیں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی ایسا مجبوری کام آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ ہم نے ارادہ تو نیک کام کا کیا تھا لیکن اگر ہمیں کوئی سخت مجبوری آ گئی ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ تو کرے گا لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ دے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ وہ امت تمہاری نہیں ہو سکتی بلکہ وہ میرے محبوب کی امت کی شان ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ایسی امت مجھے نہیں عطا فرما سکتا تو مجھے بھی اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مجھے بھی جو ہے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ تو آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش بخت ہیں کہ آج ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، حضور کی امت ہم امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ اور 12 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ کوئی عام شخص نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ جب اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں، خانہ کعبہ بنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا کہ یا اللہ اب اس اپنے محبوب کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں، لیکن جب اپنے بندوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اپنے امتیوں کے درمیان بیٹھے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے ان کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے حضور کا نام سنا ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جس نبی کا آنے کی خبریں ہمارے نبی دے رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے نبی سے زیادہ افضل ہوگا؟ کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر سب سے افضل ہے، میرے پیر سے علاوہ کوئی افضل نہیں ہے۔ ہر شکیت یہ سمجھتا ہے کہ میرا استاد سب سے افضل ہے، ہر امتی یہی سمجھتا ہے کہ میرا نبی ہر نبی سے افضل ہے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جس نبی کے آنے کی خبریں ہمارے نبی دے رہے ہیں تو وہ کتنے افضل ہوں گے، وہ کتنی فضیلت والے ہوں گے۔ تو وہ حواری عرض کرتے ہیں کہ یا عیسیٰ جس نبی کی آپ آنے کی خبریں دے رہے ہیں کیا وہ آپ سے زیادہ افضل ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم افضلیت کی بات کرتے ہو، اگر اس اللہ کے محبوب کے نعلین پاک کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے تو یہ بھی میری سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی رحمہ اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے تسمے کھولنے کی مجھے سعادت مل جائے تو یہ میری سب سے فضیلت کی بات ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے تو صحابہ اکرام نے بھی حضور پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حضور کے اوپر اپنا تن من دن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ جب بھی حضور کو مال کی ضرورت ہوئی تو صحابہ اکرام آگے بڑھ کے مال دیتے ہیں، جب حضور کو جان کی ضرورت پڑتی ہے تو صحابہ اکرام آگے بڑھ کر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ فقط حضور کی محبت کے علاوہ ان کے درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام فقط حضور سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عشق لگدا سی کھیڈا کھیڑدی نو تے کھیڈا کھیڑدی کھیڑدی رول گئیاں، عشق لگدا سی کھیڈا کھیڑدی نو تے کھیڈا کھیڑدی کھیڑدی رول گئیاں، کچل پایا سی یار تے ویکھن گئی اودی یاد وچ رلدی رلدی رول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رلدی پر ہن اودی یاد وچ رلدی رلدی رول گئیاں۔ تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام اب اتنی فضیلت ہے، اب اتنی عظمت ہے، اس لیے تو صحابہ نے اپنے قربان جاننے نذرانے پیش کر دیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ ایک جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ ایک جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو صحابہ کرام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں، اور حضور کی بلا مفتی احمد یار خان نے بھی
کہ اپنے محبوب کو شب معراج کی رات کو اپنے پاس بلا کر پھر ہمیں محبوب اپنا عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ اس کا خاص فضل ہے، اس کی خاص مہربانی ہے، اس نے ہمیں اپنا محبوب 2 دفعہ عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کا آج ہاتھ نہیں ہے تو اس سے پوچھو کہ ہاتھ کی قدر کیا ہے، اگر کسی کی آنکھ نہیں ہے تو اس سے پوچھو تمہاری آنکھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے آنکھ کی قدر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں تو عطا فرمائی ہے، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا ہمارے درمیان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کیا ایمان والو میں نے تمہارے درمیان تم میں سے اپنا محبوب کا مبعوث فرمایا ہے، تم میں سے میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو جب محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان آپ مجھے بتائیں آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا آخری نبی کی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب شیش علیہ السلام نے تیسری دفعہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا اللہ کے آخری نبی محبوب کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لولا محمد لما خلقت، کہ آدم اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی کبھی پیدا نہ کرتا۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی شان عظمت یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر یہ سب کچھ بنایا ہے، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کچھ اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ سے پہلے جب حضور نہیں آئے تھے اس سے پہلے لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، لیکن جب میرے محبوب آئے آپ نے آ کر بتا دیا کہ اے لوگوں جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو یہ پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ جس طرح آج ہمارے پاس درخت ہے تو یہ ہماری پوجا کرنے کے لیے نہیں، ہمیں فائدہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایک عربی آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت آپ کے حکم سے آپ کے پاس چل کر آ جائے تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس درخت کو جا کر میرا پیغام دو کہ تمہیں اللہ کا معبود بلا رہے ہیں۔ تو جب وہ شخص درخت کے پاس جاتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے درخت تمہیں اللہ کے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، تو جب درخت کو حضور کا پیغام جاتا ہے تو وہ درخت اب اس طرح ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے جڑیں اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اور لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جب حضور کریم علیہ السلام ابو جہل اپنی مٹھی میں تکریاں لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو جہل جو تمہاری مٹھی کے اندر ہے میں بتاؤں یہ وہ چیز بتائے میں کون ہوں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جو مٹھی میں چیز ہے اس کو بتا، فرمایا کہ بتا میں کون ہوں۔ ابو جہل کی ہاتھ میں تکریاں تھی، ان سے آواز نکلی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضور کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت اور شان تو یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
درخت بھی چال کے آتے ہیں. حضور کیا کلمہ پڑھنے حضور کریم علیہ السلام کا پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اور گول جو ہے حضور کریم علیہ السلام کے کر آتی آتا ہے, اپنے تھیلے میں ایک گول لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو جو چیز میرے تھیلے میں ہے وہ اس کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, تم اس کو اپنے تھیلے سے باہر نکالو. تو جب اس نے نکالا تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گو بتا میں کون ہوں. تو وہ جو ہے وہ گواہی دینے لگی اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو وہ بھی حضور کریم علیہ السلام کی گواہی دیتی ہے. جانوروں میں حضور کریم علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری نبی اور رسول ہیں. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فقط سبق کیا دیا ہے. اگر آج ہم حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں, حضور کی محفل کے ذکر میں تشریف فرما ہے, فقط حضور کا ذکر کرنا, حضور کریم علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھنا, یہ ہمیں حضور نے فقط یہ سبق نہیں دیا بلکہ ہمیں حضور نے کیا سبق دیا ہے. میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ مراج المومنین, نماز آنکھوں کا, حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مراج نماز مومنوں کی مراج ہے, لیکن ہم نماز کے قریب نہیں جاتے, پھر ہم حضور کریم علیہ السلام کے مراج میں بیٹھے ہیں. میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن سے محبت کرو, قرآن تم سے محبت فرمائے گا, اور قیامت والے دن بھی قرآن تمہاری شفاعت فرمائے گا. جب انسان قرآن پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے, قرآن خود بھی پڑھتا ہے, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس والدین کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے, اس اولاد کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک قبر سے گزر ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صاحب قبر ہے, وہ اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا ہے, اس کی قبر میں آگ ہے جہنم کی. عیسیٰ علیہ السلام لے کر چلے جاتے ہیں, کچھ دیر کے بعد پھر واپس آتے ہیں, اسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس قبر کے اندر نور ہی نور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا, حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس قبر والے کو تو عذاب ہو رہا تھا لیکن ابھی نور ہی نور ہے, اللہ کی رحمت اس کی قبر میں آ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد تیری رحمت نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا یہ شخص بڑا گنہگار تھا, اس نے کبھی بھی اچھا کام نہیں کیا, یہ ہر وقت میری نافرمانی کرتا رہا, اسی کی وجہ سے اس کو کوئی عذاب ہو رہا تھا. لیکن عیسیٰ جب یہ فوت ہوا تھا اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی, تو اس کے بعد بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوا اب تو بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کی والدہ نے مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم دلانے کے لیے بھیجا ہے. تو جب حضور کریم جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کو حضور کریم علیہ السلام کے اب اس فرمان کے مطابق سنیے کہ جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مومنوں کی شفاعت فرمائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ اب اس بچے کو مدرسے میں میں قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے بھیجا ہے. جب استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے تو میری رحمت جوش میں آ گئی کہ جس کا بچہ دنیا کے اوپر زمین کے اوپر رہ کر میرا نام لیتا ہے تو میں اس کے والد کو عذاب کس طرح دے دوں. تو میں نے اس بچے کی برکت اس کے والد کے سارے گناہ معاف فرما دیا. اگر ایک چھوٹا سا بچہ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والد کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی طرح جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی راضی ہو جائے گا, ان بچوں کے اوپر بھی راضی ہو جائے گا. کیونکہ حضور کے حدیث سے مبارک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے, حافظ قرآن بناتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی.
یہ کس کی عظمت ہے؟ آپ سے قرآن کی، قرآن پڑھنے والے کی فضیلت ہے کہ قرآن کو وہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کو وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی کوشش فرما دیتا ہے۔ تو حضور نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم نماز سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، حضور کے فرمان کی پرور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے محبت کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔